الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها اما بعد۔ معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار، سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے۔ ہاں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسی محسن آدم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرے وتار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور جبر تشدد کی تیز و تند ہوائیں چل رہی تھی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا، انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں نبی امی کا ظہور ہوا، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کر کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضائیں بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیح آئے گی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی تو اس قابل تھا کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کی مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور طرف کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خودگرد دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، انسانیت و شرافت کے قاتل دنیا کیوں کر برداشت کر سکتی ہے؟ اسے کیوں کر صبر و شکریابی حاصل ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ چرخ نیری فام اس بات پر شاہد و عادل ہے، جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا، اس جہان رنگبو میں جلواگر ہوئے، اسی دم ظلم و جور و جبر تشدد کی تیز و تند آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، صلابت و سنگدلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی، احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کے دل آزار اور ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے، آپ کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور طاغونی لشکر تھے، یہ بدبادن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ہم آدم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی تھی کہ کس طرح آپ کو پریشان کیا جائے، کس طرح آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب سمندر بھی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو ظلم و زور سے نجات دینے کے لیے پریشان رہی، لوگ اس کو قید بندی کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتی رہی، وہ ذات جو عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کی مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی خساست و رذالت کی، احسان فراموشی و حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن آدم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و ترقی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ افسوس، صد افسوس کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اس محسن آدم اور مشفق بنی آدم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کر رہی ہے، آپ کے ذات بابرکت و مقدس کو مطعون و مغضوب کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے۔ آج میں ان خوشا چینوں اور احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، اس خزاں نصیب حرمان زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی؟ ترقی ہوئی انسانیت کی مسیحائے کس نے کی؟ نفرت کی آندھیوں میں شمع الفت کس نے جلائی؟ بتاؤ اے ظالموں، بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو سنو، تاریخ شہادت دیتی ہے یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوب کیا جا سکے۔ اے لوگوں، مجھے یقین کامل اور اعتقاد محکم ہے، جب تعصب کی آندھیوں کا زور ٹوٹے گا، بغض و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے، نفرت و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے، تو
تو اسے اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی، اسے محسن اعظم کی آستانِ ناز پر جبین نیاز خم کرنی ہوگی، اسے آپ کی ذات بابرکت پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنی ہوگی۔ کم از کم اتنا تو کہنا ہی ہوگا، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔